اس آیہ مبارکہ میں جو لفظ خاتم استعمال ہوا ہے وہ عام سادہ لوگوں کو کس طرح سے برگلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر۔ اللہ رب العزت نے یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے کہ آپ جس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں وہ نبی بن جاتا ہے۔ وہ اس کا خاتم کا یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اب یہ ترجمہ کہاں تک صحیح ہے اگر اس کو دیکھا جائے، اس کا جائزہ لیا جائے تو اگر خاتم کا مطلب یہ لیا جائے کہ خاتم کا مطلب مہر ہے اور اللہ رب العزت نے وہ مہر نبوت اپنے نبی کو دے دی ہے اور رسول اللہ جس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں وہ نبی بن جاتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو قرآن کریم کبھی یہ نہ ارشاد فرماتا اللہ عالم حیث یجعل رسالہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو رسول بنانا ہے۔ رسول بنانا یہ اللہ کا منصب ہے، یہ خدا کا منصب ہے، رسول کا منصب نہیں ہے۔ اس واسطے یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ خاتم کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے خود اس کو بیان کیا، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، یعنی منافقین کے دلوں کے اوپر، کہ اب نہ ان میں ایمان داخل ہو سکتا ہے نہ ان سے کفر نکل سکتا ہے۔ جس طرح ہم کوئی خط لکھتے ہیں، جب کسی کو بھیجنا ہو تو اس کے اوپر مہر ثبت کرتے ہیں۔ اس مہر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب جو کچھ خط میں آ گیا ہے وہ نکل نہیں سکتا ہے اور کچھ اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مہر کا مطلب ہوتا ہے۔ تو خاتم النبیین، لفظ خاتم کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ میرے پیارے محبوب، ہم نے نبوت تیرے اوپر ختم کر دی ہے، اب آپ سے نبوت آگے جا نہیں سکتی ہے اور کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا۔